بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ باب اذا تزوج البکر علی السیب۔ سیبہ کے ہوتے ہوئے جب باکرہ سے شادی کرے تو باری کا معاملہ کس طرح کرے، یہ مقصد ہے باب کا۔ پہلے سے سیبہ موجود ہے اور دوسرا نکاح باکرہ سے کر رہا ہے تو پہلی ملاقات کے لیے باکرہ کو کتنے دن دیوے؟ حدیث جو آ رہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی مرحلے میں باکرہ کو 7 دن دے گا، اس کے ساتھ 7 دن قیام کرے گا، اس کے بعد پھر باری لگے گی۔ باب اذا تزوج البکر علی السیب۔ به قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا خالد عن ابي قلابة عن انس ولو شئت ان اقول قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تزوج البکر اقام عندها 7۔ اس روایت کو جو بیان کیا حضرت انس نے تو یوں بھی چاہتے تو کہہ سکتے تھے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یوں کہہ دیا قال السنہ اذا تزوج البکر۔ سنت یہ ہے کہ جب کوئی شادی کرے باکرہ سے تو اس کے پاس قیام کرے 7 دن۔ بس یہ روایت مرفوعہ کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ میں چاہوں تو ایسے بھی کہہ دوں، چاہوں تو ایسے کہہ دوں، چاہوں یہ کہہ دوں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور چاہوں تو یوں کہوں السنۃ کذا و کذا۔ جی مضمون یہی ہے کہ جب شادی کرے باکرہ سے تو وہاں 7 دن قیام کرے، اور جب شادی کرے سیبہ سے، باکرہ پہلے سے ہو اور سیبہ سے شادی کرے، اقام عندها 3 تو اس کے پاس 3 دن قیام کرے۔ باکرہ کی رعایت کرتے ہوئے 7 دن اور سیبہ کے مقام کو دیکھتے ہوئے 3 دن۔ چونکہ باکرہ کو ابھی شوہر سے گھر چھوڑ کر آ کر شوہر کے ساتھ رہنے کا پہلا اتفاق ہے، اس لیے یہاں تانیث اور تحبیب کی تالیف کی ضرورت زیادہ ہے۔ اور سیبہ چونکہ سیبہ ہے، وہ پہلے کہیں رہ چکی ہے گھر چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، تو اس قدر وہاں تالیف کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تالیف قلب کے لیے باکرہ کو شادی کر کے لائے گا تو اس کے ساتھ 7 دن رہے گا،
سیبہ کو شادی کر کے لائے گا تو 3 دن رہے گا۔ اذا تزوج السیب علی البکر، اوپر کی روایت میں جو مضمون آیا تھا حدیث کے جزو ثانی سے، اسی کو لے کر کے یہاں عنوان منعقد کیا ہے کہ اگر کسی نے سیبہ سے شادی کی، پہلے سے باقرہ تھی، تو 3 دن قیام کرے گا اس کے ساتھ۔ اسی مضمون کو یہاں نقل کیا ہے، حدیث وہی ہے۔ بہی قال حدثنا یوسف بن راشد قال حدثنا ابو اسامۃ عن سفیان قال حدثنا ایوب وخالد عن ابی قلابۃ عن انس قال من السنة اذا تزوج الرجل البکر علی السیب اقام عندها 7 وقسم واذا تزوج السیب علی البکر اقام عندها 3 ثم قسم۔ تقسیم باری کی بعد میں ہوگی۔ سیبہ کو لایا تو 3 دن پہلے اس کے ساتھ قیام کرے، باقرہ کو لایا تو 7 دن قیام کرے، ثم قسم، پھر باری لگائے۔ قال ابو قلابہ ولو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اگر چاہوں، ابو قلابہ نے کہا، میں اگر چاہتا تو یہ کہہ دیتا کہ انس نے اس حدیث کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے مرفوع پیش کیا ہے، یعنی السنہ جو کہا اوپر من السنہ، تو اسی کو یہ کہہ رہے ہیں۔ وقال عبد الرزاق اخبرنا سفیان وعن ایوب وخالد قال خالد ولو شئت قلت رفعه الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب من طاف علی نسائی فی غسل واحد، ایک آدمی کے پاس چند بیویاں ہیں، ایک آدمی کے پاس چند بیویاں ہیں، تو ایک ہی رات میں ساری بیویوں سے اگر وہ ملنا چاہتا ہے تو کیا ہر بیوی کے لیے، ہر بیوی کے پاس جانے کے لیے اور ہر بیوی سے فارغ ہو کر نیا غسل کرنا ہے؟ تو اس عنوان نے یہ بتایا کہ ہر بیوی سے فراغت کے بعد نئے غسل کی حاجت نہیں ہے، ایک ہی غسل سے ساری بیویوں کا طواف کر سکتا، ساری بیویوں، چاروں بیویوں سے مل سکتا ہے۔ اصل میں یہاں 2 درجے ہیں، ایک افضل درجہ ہے۔ افضل درجہ یہ ہے کہ ایک بیوی سے فارغ ہو کر دوسری بیوی سے ملنے سے پہلے نیا غسل کر لے، دوسری کے لیے نیا غسل کر لے۔ اس میں 2 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ دوسری بیوی کو کسی قسم کی کراہیت نہیں ہوگی، اس میں تطیب خاطر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ غسل سے ایک نشاط جدید پیدا ہوگا، تو دوسری بیوی کا حق بھی پورا ادا ہوگا، اس لیے کہ مجامعت کا جو معاملہ ہے سراپا نشاط پر ہے، جتنا نشاط ہوگا اتنے ہی زیادہ جمع صحیح متحقق ہوگا، ورنہ تو دوسری بیوی کا حق پورا ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے افضل یہ ہے کہ پہلی بیوی سے فارغ ہو کر غسل کرے، اس کے بعد پھر دوسری بیوی سے ملے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ پہلی بیوی سے فارغ ہو کر وضوء لغوی کر لے، بلکہ یوں کر لے، وہ غسل کر لے، غسل کی جگہ پر غسل کر لے، تلوث کی جگہوں کو دھو لے، جہاں جہاں لگے کہ نجاست لگی ہے، مثلا ذکر وغیرہ صاف کر دھو لے، اور وضو کر لے۔ وضو کرنے سے بھی چونکہ ایک نشاط کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے،
اس لیے یہ دوسرے درجے میں مطلوب ہے، مگر ایسا کر لینا یہ بھی اچھا ہے۔ اب تیسرا درجہ یہ ہے کہ کچھ نہیں کیا لیکن پھر بھی دوسری بیوی سے ملاقات کر لیا، تو یہ بھی مباح ہے۔ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب ایک سوال آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک رات میں ایک ہی بیوی کی باری ہو سکتی ہے، تو سب سے ملنے کا سوال کہاں سے ہوا؟ ایک رات سے کم کی باری نہیں ہوتی، سمجھا؟ تو پھر یہ ایسا کیسا کہ ایک ہی رات میں سب سے ملنا؟ جواب، وہ رات جو کسی کی باری میں نہیں ہے، اس رات میں سب سے ملاقات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ سب کی رات ہے۔ مثلا ایک دور چلایا 4 بیویوں پر، 1 2 3 4 پر جا کر کے چوتھے دن باری پوری ہو گئی۔ اب پھر باری باندھنی ہے تو باری باندھنے کے بجائے 5واں دن خالی رکھا اور اس میں سب سے ملاقات کر لی۔ جی اگلا باب دیکھیے، روایت ہے بہی قال حدثنا عبد الاعلی ابن حماد قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا سعید عن قتادة ان انس بن مالک حدثهم ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یطوف علی نسائه فی اللیلۃ الواحدہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں اپنی تمام بیویوں پر گشت فرما لیا کرتے تھے۔ تو آپ کیسے کرتے تھے گشت؟ اس کا 2 موقع بتایا گیا۔ جب کبھی آپ سفر سے واپس ہوتے تھے غزوات وغیرہ سے، تو چونکہ کافی دن فاصلے کے ہو چکے ہوتے بیویوں سے، اس لیے آتے ہی پہلا دن جو ہوتا تھا وہ کسی کی باری کا نہیں ہوتا تھا، سب کی باری کا ہوتا تھا۔ اور جب جانا ہوتا تھا لمبے سفر پر، تو جو نکلنے کا دن ہوتا تھا، یعنی جو نکلنے کا دن ہوتا تھا، وہ دن بھی کسی ایک کا نہیں ہوتا تھا، وہ سب کا ہوتا تھا، تاکہ کسی کی باری لمبی نہ ہو جاوے۔ جی تو اس طرح سے کبھی کبھار نوبت آتی تھی۔ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ 9 نسوہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، اور اس طرح سے آپ ان پر گشت فرما لیا کرتے تھے۔ باب دخول الرجل علی نسائہ فی الیوم، کل کے سبق میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ باری جو ہے رات کی معتبر ہے۔ رات کی باری میں، رات کے اوقات میں ایک بیوی کی باری کا کوئی حصہ دوسری بیوی کو نہیں دیا جا سکتا۔ ضرورت اور اجازت کا مسئلہ مستثنی ہے، مثلا اجازت دے دے، ضرورت ایمرجنسی پڑ جائے کچھ، وہ تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ رات کی کوئی گھڑی، ایک بیوی کی باری کی کوئی گھڑی دوسری بیوی کو نہیں دے سکتے۔ رہ گیا مسئلہ دن کا، دن میں خیر خیریت پوچھنے کے لیے آنا جانا جائز ہے دوسری جگہوں پر، لیکن ایک دن کی اگر باری ہے تو کھانا پینا سب وہ پورا سارا کام 24 گھنٹے کا اسی بیوی سے متعلق ہوگا۔ اب آگے دوسری جگہ کھانا جانا آنا یہ سب اس کی رضامندی پر ہوگا، لیکن بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت وہ شوہر جا سکتا ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد ازواج مطہرات کے ہاں جایا کرتے تھے، سب کے ہاں خیریت پوچھنے کے لیے، مزاج پرسی کے لیے۔ بہی قال حدثنا فروہ قال حدثنا علی بن مسہر عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من العصر دخل على نسائه
فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز سے فارغ ہو جاتے تو اپنی بیویوں کے پاس تشریف لاتے تھے۔ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ، تو ایک ایک عورت کے پاس، ایک ایک عورت سے، فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ، کسی عورت سے قریب بھی ہوتے، یعنی مطلب کسی عورت کے پاس کبھی بیٹھ بھی جاتے۔ فَاحْتَبَسَ فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ، ایک دن حضرت حفصہ کے پاس آئے اور بیٹھ گئے اور رک گئے دیر تک۔ ازواج مطہرات کے پاس آتے تھے، ان کے قریب ہوتے تھے، ایک دن حفصہ کے پاس آئے اور دیر تک بیٹھ گئے، عادت کے خلاف۔ اکثر ما کان یحتبس، وہی قصہ ہے کہ دیر تک بیٹھ گئے اور پھر کچھ مسئلہ بن گیا اور پھر شہد کا قضیہ پیش آیا، لیکن اس میں حفصہ کا نام آیا۔ اور آپ نے اس سے پہلے سنا ہے کہ وہ حضرت زینب بنت جحش کا واقعہ تھا۔ اور تو اب محدثین نے دو طرح کی باتیں کی ہیں، بعضوں نے زینب بنت جحش کے واقعے کو ترجیح دی ہے اور اسے مرجوح قرار دیا کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ راوی کی بھول ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا ممکن ہے دو واقعہ ہوا ہو، اس طرح کی توجیحات کی۔ باب اذا استأذن الرجل نساءه في ان يمرض في بيت بعضهن فأذن له، اس باب کا حاصل یہ ہے کہ اگر شوہر بیمار ہو جائے تو وہ اپنی چند بیویوں میں سے کسی ایک کے مکان میں بیماری کے زمانے میں رہنے کی دوسرے بیویوں سے اجازت لے لے، اگر وہ اجازت دے دیں تو اس کا کسی ایک جگہ قیام کرنا جائز ہے۔ بیماری کے زمانے میں شوہر کسی ایک بیوی کے گھر رہنا چاہتا ہے، اس کی اپنی مصلحت ہے، تو وہ دوسری بیویوں سے اجازت لے کر کے کسی ایک جگہ قیام کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں آخر عمر میں، آخری بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ازواج سے اجازت لے کر کے قیام فرمایا تھا۔ وہی روایت آ رہی ہے۔ بہی قال حدثنا اسماعیل قال حدثني سلیمان بن بلال قال ہشام بن عروۃ قال اخبرني هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برابر پوچھتے تھے اس مرض میں جس مرض میں آپ کا انتقال ہوا کہ أين أنا غدا، آپ جب مرض الوفات میں تھے تو روزانہ پوچھتے تھے، بار بار پوچھتے تھے أين أنا غدا، کل میں کہاں رہوں گا، کل میری کہاں باری ہے، کل میری کہاں باری ہے۔ أين أنا غدا یرید یوم عائشہ، اشارہ یہ تھا کہ عائشہ کے ہاں کب رہوں گا، اس لیے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے شاید یہ بتلا دیا گیا تھا کہ آپ کا شاید انتقال عائشہ کی باری میں، عائشہ کے حجرے میں ہونے والا، یہ معلوم تھا۔ تو اس اعتبار سے آپ کو فَأَذِنَّ لَهُ، جی فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ، آپ کی ازواج مطہرات نے اجازت دے دی، مراد سمجھ کر کے، يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا، کہ آپ حضرت عائشہ کے ہاں قیام کریں، چنانچہ آپ نے عائشہ کے مکان میں حجرے میں قیام فرمایا یہاں تک کہ وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ قالت عائشہ، اب عائشہ ایک بات فخر کی کہتی ہے، فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ فِي بَيْتِي
فقبضہ اللہ وإن رأسہ لبین نحری والسحری وخالتہ ریقہ ریقی. کہتی ہیں عائشہ کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا میری باری کے دن میں، فی الیوم الذی کان یدور علی فی بیتی، میری باری کے دن میں میرے گھر میں انتقال ہوا. فقبضہ اللہ، یعنی جب وہ دن آیا تو اللہ نے آپ کو وفات دی. اور وفات دی تو کیسے دی؟ وفات وہ ترجمہ تو مات سے ہو گیا، فقبضہ اللہ سے کہہ رہے ہیں وفات دی تو کیسی دی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَإِنَّ رَأْسَهُ، آپ کا سر مبارک میرے سینے اور حلق کے بیچ تھا، میرے سینے اور حلق کے، یعنی یوں سمجھو کہ میری گود میں تھا. آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا اور آپ کا لعاب مبارک میرے لعاب سے مل گیا تھا. اس میں کیا بتایا؟ اس میں اصل میں یہ ہے کہ جب وفات کا وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ہوا تو عبد الرحمن ابن ابی بکر حضرت عائشہ کے بھائی وہ مسواک لے کر آئے. تو مسواک دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نظر لگائے ہوئے تھے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا مسواک چاہیے؟ آپ نے اشارہ کیا تو دیا. پھر اشارہ کیا کہ اس کو نرم کر دو، تو عائشہ نے اس کو اپنے دانتوں سے نرم کیا. اب نرم کر کے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. تو وہی کہہ رہی ہیں کہ مسواک میں میرا لعاب گیا اور پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں مسواک گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت جب کہ میرا لعاب نبی کے لعاب مبارک سے مل گیا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.